وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 58 آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہماری نگاہ میں جنت کی نعمتوں کی کوئی حیثیت ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم۔ حکمرانی اس دن صرف اللہ ہی کی ہوگی، وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ نعمت کے باغات میں قیام پذیر ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مہین۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو انہی لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ سامعین کرام، سورہ الحج آیت نمبر 58 لفظی ترجمہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا، پھر مار دیے گئے، او ماتوا، یا اپنی موت مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، ضرور اللہ تعالیٰ ان کو رزق حسن دے گا، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، ان کو داخل کرے گا اس جگہ، اس داخل ہونے کی جگہ، یردونہ، جس سے یہ راضی ہوں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حلیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور بردبار ہے، حلیم بردبار۔ سامعین کرام، تذکرہ ہو رہا ہے کہ رسول آتے ہیں اور اپنا پیغام پیش کرتے ہیں، شیطانی قوتیں اس میں رکاوٹ ڈالتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو ختم کر دیتا ہے، منسوخ کر دیتا ہے۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، جو شیطان کی طرف سے ہے، شیطانی قوتیں، وہ تدبیریں جو ہیں وہ فیل ہو جاتی ہیں اور حق جو ہے وہ غالب ہو جاتا ہے، باطل مغلوب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے، ایک عادت ہے سامعین کرام۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے کہ کافر تو ہمیشہ شک میں رہیں گے اور قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کا احساس ہوگا، لیکن وقت گزر چکا ہوگا۔ اب قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ،
جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا وہ نعمتوں والی باغات یعنی جنت میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے انکار کیا یا تکذیب کی میرے احکامات کی فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ آج کا سبق آپ نے ترجمہ سنا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا، یہ یعنی ان کا انجام اور مومن جو مومن ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فی جنات النعیم، اگر آپ دیکھیں تو ایمان اچھا اجر پانے والوں کے دو جگہ تذکرہ ہے، اور ایک تو گزر چکا ہے اور دوسرا جو ہے آج جو ہم نے پڑھ رہے ہیں والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا، جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں اور پھر ان کو قتل کر دیا گیا یا اپنی موت مر گئے، یعنی طبعی موت مر گئے یا ان کو قتل کر دیا گیا، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا رزق دے گا۔ سامعین کرام، یہ رزق جو ہے یہ کون سا ہے؟ یہ وہ حقیقی رزق ہے جو مومنوں کو دیا جاتا ہے، اعلیٰ ترین مرتبوں والے کو یہ رزق دیا جاتا ہے۔ ویسے بھی رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہر ایک کو رزق دیتا ہے، مومن کو بھی اس دنیا میں رزق ملتا ہے، روحانی رزق ملتا ہے۔ روحانی رزق سے مراد جو ہے یہاں آخرت کی تو بات یعنی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یعنی وہ محدود ہے، اس کے بارے میں علم محدود ہے ہمارا، لیکن یہاں جو رزق ملتا ہے آپ دیکھیں فتوحات، آپ اسے کہہ سکتے ہیں فتوحات، یہ تصوف میں یہ اصطلاح ہے فتوحات، فلاں کو فتوحات ہو رہی ہیں۔ تو اور اگر ہم قرآن کے روشنی میں دیکھیں تو ایک نور ہے جو دل میں اللہ تعالیٰ داخل کر دیتا ہے یا داخل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین کے قریب ہوتی ہے۔ یہ بھی یعنی پھر وہ دلی سکون اور اطمینان جو ہوتا ہے، جو ذکر الہی کی خاصیت ہے یہ، یا جو ذاکرین اللہ کثیرم والذاکرات، ان کی جو اندرونی کیفیت ہوتی ہے وہ تسکین ہے، سکینہ ان پہ نازل ہوتی ہے، اور اس کے بہت سے مظاہر ہیں، لیکن اب سامعین اکرام میں آپ کے سامنے اس کی یعنی تفصیل تو میں نے آپ کو تھوڑی سی بتا دی، مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ جنگ بدر میں ایک موقع پہ وَأَنزَلَ سَكِينَةً لَمْ تَرَوْهَا، یہ الفاظ ہیں قرآن کے، اللہ تعالیٰ نے وہ سکینہ نازل کی جو تم نے دیکھی نہیں۔ تو وہ اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع جنگ میں ایسا آیا کہ ہم پہ ایک اونگ طاری ہو گئی، اس میں یعنی ہمارے ہاتھوں سے تلواریں گر گئیں، نیچے چھوٹ کے گر گئیں، یعنی اس حد تک وہ اونگ کا غلبہ ہوا۔ تو بہرحال وہ ایک سکینہ، اور یہ سکینہ سامعین کرام اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں اپنے خاص بندوں پہ، اور جو اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور جو اس کی رحمت کے دامن سے یعنی اس کے دامن گیر ہو جاتے ہیں، اس کے رحمت کے دامن گیر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بے شک ان پہ اپنی رحمتیں، وہ اب یہ تو ایسے وہ ہیں، ایسی باتیں ہیں جو عام محافل کی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں قرآن کی روح سے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص رحم، کرم، رحمت اللہ تعالیٰ کی ان پہ متوجہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں نا کہ خانہ کعبہ پہ حدیث کا مضمون ہے کہ 120 انوار جو ہیں نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اب خانہ کعبہ کیا ہے؟ توجہ سامعین کرام، خانہ کعبہ کیا ہے بتائیے؟ بیت اللہ شریف ہے جی، اور مومن کا گھر کیا ہے؟ وہ بھی بیت اللہ ہے۔
وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ بدل شمع حرم داری چرا سوئے حرم پوئی چویار اندر بغل داری چسو دس قطع منزلہا، کہ حرم کی شمع تو تمہارے دل میں ہے، حرم کیوں جا رہے ہو؟ یار تو تمہارے بغل میں ہے، سفر کیوں کر رہے ہو؟ چسو دس قطع منزلہا۔ تو بہرحال قلب المؤمن عرش الرحمن اس تمام کلام کی بنیاد ہے کہ رحمان کا عرش جو ہے وہ مومن کا دل ہے، قلب المؤمن۔ اور پھر شاعر نے یہ بھی کہا ہے صاحب اکرام کہ وصف بیداری یہ دل اے معنوی میں نہ گنجد در ہزارہ مثنوی۔ رومی کہتے ہیں کہ دل کی بیداری کا وصف جو ہے یہ ہزار مثنویوں میں نہیں سماتا۔ مثنوی آپ نے دیکھا ہے نا، مثنوی بہت مشہور کتاب ہے مولانا روم کی۔ تو وصف بیداری یہ دل اے معنوی می نہ گنجد در ہزارہ مثنوی۔ اے معنوی، اے رومی، دل بیدار کا جو تعریف ہے وہ ہزار مثنویوں میں بھی نہیں سما سکتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ تو ظاہر کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے، اور حالانکہ یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ محدود ہماری منزل ہو نہیں سکتی۔ ہمیں تو ہماری منزل جو ہے وہ لامحدود ہے سامعین کرام، لیکن ہم نے ظاہر کی حدود میں اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے اور نقصان کا باعث ہے۔ بہرحال جہاں تذکرہ ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا، جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں پھر قتل کر دیے گئے یا طبعی موت وفات پا گئے، ان تمام صورتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو رزق حسن دے گا۔ اور یہ نعمتیں تو آپ سنیں نا سامنے کا، نعمتیں سنیں، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا۔ اب اس میں لَيَرْزُقَنَّهُم میں تاکیدات ہیں، لام جو ہے اس کا یہ بھی تاکید ہے ضرور، پھر نون پہ جو تشدید ہے یہ بھی تاکید ہے، مبالغہ ہے، یعنی الفاظ میں یعنی اس کی شدت جو ہے، لَيَرْزُقُ، یہ ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ ان کو رزق حسن دے گا۔ پھر کیوں نہ دے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ میں ساتھ ساتھ بیان کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایکم مثلی ابی تو عند ربی یطعمنی ویسقین، تم میں سے کون میری طرح ہے، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی صفات میں سے ہے کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن حضور کے صدقے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، دیکھیں جس طرح حضور کی معراج ہے وہ خاص ہے ان کے لیے، لیکن ان کے صدقے ہماری بھی معراج ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ تو درجات کے فرق سے مراتب ہوتے ہیں سامعین کرام۔ حضور کا مرتبہ سب سے بلند ہے، تمام عالم سے بالا ہے، سردار الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، ان کے درجے تو ان کے ہیں خاص، لیکن ان کے جو اثرات ہیں، درجوں کے اثرات ہیں، یا جو ان کے جو امتی ہیں، بے شک وہ ان نعمتوں سے اپنے حساب سے مستفید ہو رہے ہیں سامعین کرام۔ اب اللہ تعالیٰ کے بندے باز ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کے خصوصی رحمت کے متوجہ ہیں، یعنی اللہ کی رحمت خصوصی طور پہ ان پہ متوجہ ہے، اور وہ روحانی رزق جو ہے وہ ان کو بھی دیا جا رہا ہے۔ یہ میں نے پہلے آپ کو وہ بتا دیا کہ درجات کا تو فرق ہے، وہ تو بہت اونچے ہیں، ان کی درجوں تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ شاعر کہتا ہے نا کہ
حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ اور پھر وہ ہے نا کہ دوسرا شعر جو ہے وہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بزرگ ہستی تو تیری ہی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہاں اللہ تعالیٰ فرمانا ہے نا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، انہیں اللہ تعالیٰ اچھا رزق دے گا۔ اب وہاں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقین، کھانا، اب رزق میں کھانا پینا ہی تو ہوتا ہے نا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عرض کر رہا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا۔ اب یہ رزق حسن تو وہ پلاؤ بریانی تو نہیں ہے، قورمے پلاؤ بریانی زردے، یہ تو یعنی وہ روحانی رزق ہے جس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے سامعین کرام، لیکن ہے، اس کا وجود ہے اور رزق ہوتا ہے اور وہ بہتر رزق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ رزاق ہے۔ یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو عرض کر دیا۔ اب اس میں لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ داخل کرے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اب اس میں دوبارہ آپ سامعین اکرام دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ وہ تاکیدات اس الفاظ میں آ رہی ہیں، لَيُدْخِلَنَّهُمْ، ضرور ان کو داخل کرے گا، مدخلاً یردونہ، اس داخل ہونے کی جگہ جس سے یہ راضی ہوں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اب اس تمام مضمون کا سامعین اکرام اگر ہم خلاصہ نکالیں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں انسان کو یہ ساری جو جد و جہد ہوتی ہے یہ لطف زندگی حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ۔ انسان جو ہے سہولیات اپنی بڑھاتا رہتا ہے اور اچھے سے اچھا، آپ دیکھیں جن کے پاس پیسے ہیں وہ کتنا اچھا اپنے لیے گھر بنواتے ہیں، پھر ایک ایک چیز کا اس میں خیال رکھتے ہیں، ہر ایک ضرورت اور سہولت کا خیال رکھتے ہیں۔ ڈائننگ الگ ہے، کچن الگ ہے، اور یہ ڈرائنگ الگ ہے، اور بیڈ روم الگ ہیں، اور یہ میری لائبریری ہوگی اور یہاں میں بیٹھا کروں گا یا بیٹھا کروں گی اور یہ نظارے ہوں گے۔ یہ تمام ایک جنت سی اپنے لیے حتی الامکان جو پیسے والے ہیں وہ اپنے لیے بنا لیتے ہیں۔ اور اس سے بھی میں آپ کو یعنی اس بات کو تو ایک طرف رکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان مزوں کے لیے جیتا ہے، اور اس میں جو صفات ہیں مثال کے طور پہ بڑائی کی، اپنے آپ کو بڑا رکھنا چاہتا ہے اور عاجزی اختیار کرنا نہیں چاہتا، اس کا نفس جو ہے وہ خود سر ہے اور سرکش ہے، باغی ہے۔ پھر ظاہری آلات و اسباب پہ ہم لوگ بھروسہ کر لیتے ہیں، مثال کے طور پہ پیسہ آپ کو طاقتور چیز لگتا ہے تو پیسے حاصل کرنے کے لیے آپ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ذرا مشکل بات ہو جاتی ہے۔ تو انسان، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ظاہر کے لیے، ظاہر کو مقصود بنا کے ظاہر کے لیے جینا چاہتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تو کچھ ہے نا، اور حقیقی نعمتیں تو باطنی ہیں سامنے کرام، اور باطن سب سے زیادہ ٹھوس چیز ہے، حقیقت ہے۔ دیکھیں یہ ظاہر تو نہیں تھا، ایک وقت میں ہمارا باطن موجود تھا، باطنی طور پہ ہم موجود تھے، ہماری ارواح موجود تھیں، اور لیکن اب ہم ظاہر میں آ گئے، تو اس کا یعنی ظاہر ہمیں دنیا میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی باطنی ترقی پر توجہ مرکوز کر دیں اور باطنی قوتوں کو بڑھائیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے سر جھکا کے اور اس کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کے باطنی قوت کو بڑھائیں۔ اب
یعنی وہ جو افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان دھوکے میں آ جاتا ہے، ظاہر کے دھوکے میں آ جاتا ہے، ظاہری کو اصل سمجھ بیٹھتا ہے۔ ویسے میں یعنی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آج دیکھیں اقتدار کے شوقین، کرسی کے شوقین، مال و دولت کے شوقین کتنے لوگ ہیں۔ ظاہر ہے بے شمار لوگ جو ہیں، بلکہ اکثریت جو ہے وہ ظاہر بین ہے، ظاہری کی طرف ان کی نگاہیں ہیں اور ظاہری ہی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ظاہر ہمیں کچھ دے دے گا، کچھ فائدہ دے دے گا، کچھ سکون آ جائے گا زندگی میں، کچھ قرار آ جائے گا، نئی نویلی گاڑیوں میں پھریں گے اور یہ ہوگا اور سیر سپاٹے ہوں گے اور یہ دنیا دیکھیں گے۔ تو انسان بدقسمتی سے عقل کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اور حق کو نہ سننے کی وجہ سے باطل کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ حق کہنے والے بھی کم ہیں لوگ، اور لیکن حق سننے والے بھی کم ہیں، یہ بات بھی ہے، اور حق کی طرف متوجہ ہونے والے لوگ بھی کم ہیں۔ لیکن بات میں جو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو بہت عظیم الشان نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی کو یہ نہیں معلوم، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أو كما قال۔ تو اصل نعمت جو ہے سامعین کرام، میں آپ کو یہ ایک بات بتا رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن، عقل، سوچ، فکر یہ سب مادیت کی طرف راغب ہیں، ظاہر کی طرف راغب ہیں، تو یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن ہے حقیقت تو باطنی دنیا ہے سامعین کرام، ہماری حقیقت ہی باطن ہے۔ میں، آپ، ہم سب انسان، ہماری حقیقت باطنی حقیقت ہے، باقی تو جو اشیاء ہیں اس کی جو حقیقت ہے وہ تو ظاہری ہے، لیکن ہماری حقیقت جو ہے وہ باطن کی ہے سامعین کرام، باطنی حقیقتیں ہیں۔ ہم باطن کے لیے آئے ہیں، باطن ہی ہمارا مقصود ہے، ہم بھی باطن ہیں اور باطن ہی ہماری منزل ہے، اصل منزل جو ہے۔ اب وہاں جو نعمتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعددت لعبادی الصالحون لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر بقلب امرئ مؤمن، ایسی او کما قال، ایسی حدیث ہے۔ مفہوم اس کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال آیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ یعنی ہم تو بس بات سن کے، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے، تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ اب مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں، وہ ایسی نعمتیں ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اب ہر چیز کے بارے میں ہمارا ایک تصور ہے، مثال کے طور پہ ظاہری خوبصورتی ہے کسی لڑکے کی، لڑکی کی، یہ ظاہری خوبصورتی ہے کہ یہ آنکھیں اور یہ بال اور یہ گال اور یہ ہونٹ اور یہ ناک اور یہ نقشہ، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، پھر اس پہ مستضاد جو ہے اس کا رنگ جو ہے، تو یہ ساری چیزیں تو ہماری نظر میں آ رہی ہیں، اس کا ہم خوبصورتی کا ہمارا ایک اپنا تصور ہے، اپنا ایک امیج ہے ظاہری خوبصورتی کا۔ پھر ہر چیز کے بارے میں ہمارا ایک تصور ہے، گاڑیاں ہیں مثال کے طور پہ، آپ ان کی صفات، مختلف صفات کی گاڑیاں ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اب جو محلات ہیں، اب جو جنت کی نعمتیں بیان ہو رہی ہیں کہ بھئی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، اور گارا اس کا مشک اور عنبر کا، اور یہ وہ نا، تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ مثال ہے، حقیقت جو ہے وہ کہیں اس سے بالا تر ہے سامنے کے نام، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ پھر جو حوریں ہیں، غلمان ہیں، اور یہ فواکہ ہیں، یہ مشروبات ہیں، بالکل
ہوں گے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے وہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ظاہر ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا وَيُشْرَبُونَ مِن رَحِيقٍ مَخْتُومٍ، مثال کے طور پہ، یا وَمِزَاجُهُمْ زَنجَبِیلًا، اس طرح کی بہت سی تفصیلات آئی ہیں کہ مشروبات ہیں، کھانے ہیں، یہ پھل ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، لیکن اس کا ذائقہ کیسا ہوگا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ چلیں ایسے ہی ہے جو قرآن میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا شکل، اس کا رنگ، اس کا ذائقہ یہ تو ہماری سمجھ سے تو ابھی بالاتر ہے نا سامنے کا، لیکن ہے تو حقیقت۔ تو اصل جو نعمتیں ہیں سامنے کرام، تھوڑا سا میری طرف توجہ کریں، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کی انتہا جو ہے وہ دنیا نہیں ہے، انسان کی انتہا رب ہے۔ رب کے پاس پہنچ کے اس کو قرار آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کو کہے، سورہ فجر میں ہے نا کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ، ارجعی الی ربک، اپنی منتہا، اپنی انتہا کے پاس چلے جاؤ جو کہ تمہارا رب ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تم اس سے راضی، وہ تم سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری خاص بندوں کی فہرست میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے سامعین کرام کہ جو نعمتیں ہیں، جو حقیقت میں جو نعمتیں ہیں، دنیا کی نعمتیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کیا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ نعمتیں سب اس وقت ہماری سمجھ میں آ تو نہیں رہی ہیں، لیکن ہے تو ضرور، تیار تو کی ہوئی ہیں۔ اعددت لعبادی الصالحون، رب تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، تو موجود تو ہے نا، ملنی تو ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے، اللہ سے سچا کس کا وعدہ ہو سکتا ہے سامعین کرام؟ تو یہ ساری باتیں ہیں، تھوڑا سا انسان جو ہے اپنے سود و ضیاع کا، نفع و نقصان کا خود خیال رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں زندگی میں آپ خود اپنے یعنی سود و نفع و نقصان، ہر کام میں آپ اپنا نفع و نقصان تولتے رہتے ہیں کہ اس میرا نفع کیا ہے اور یہ میں خرچ کروں گا تو مجھے حاصل کیا ہوگا۔ اکثر جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا جاتا، لوگ جو ہے شکوک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ تو نقصان ہے، منافق جو ہے اسے نقصان سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں سامعین کرام سمجھنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ وہ نعمتیں جو ہیں وہ تو موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں۔ یا ہم نے پڑھا لَيُدْخَلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو وہاں داخل کرے گا جہاں وہ خوش ہوں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ تو بہرحال سامعین کرام ابھی وقت اختتام پذیر ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ آپ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا، پھر قتل کر دیے گئے، او ماتوا، یا مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ ان کو رزق حسن دے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ، ضرور داخل کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ، مدخلاً، ایسے داخل ہونے کی جگہ، یردونہ،
جس سے یہ راضی ہوں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ تمام حالات کو جانتا ہے، علم رکھتا ہے، حلیم بردبار ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. Those who emigrate in God's cause then get killed or die, God will provide them with fine provisions. God is the best of providers. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. He will admit them an admittance that will please them. God is knowing and clement. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔